اسباب میں پھنس گئے نا. دیکھیں اصول کیا ہے. جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں اس زمانے کے بارے میں میرے آقا کی تمام نشاندہیاں موجود ہیں. ان کو اسٹڈی کرو, ان کو عام کرو. وسوسے ختم ہو, لوگوں کو پتہ لگے کہ یار ساری نوید تو موجود ہے, کملی والے کے فرمودات موجود ہیں, اولیاء عظام کے فرمودات موجود ہیں, ان کو عام کرو. یہ تو اسباب کی وجہ سے تم مایوسی میں مبتلا ہو رہے ہیں, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تاریخ اٹھا لیں, میں چلے چھوڑ دیں اسلامی تاریخ کو بھی چھوڑ, پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں. جتنی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں کیا کثرت اسباب سے جیتی گئی ہیں یا ان کے عوامل کچھ اور ہوئے ہیں؟ اب بھی وہی ہونا ہے جو پہلے ہوا ہے. کثرت اسباب کوئی چیز نہیں ہے. اب ایک کلیے کی بات سامنے آتی ہے کہ جتنے لوگ گن فائر کرتے ہیں بندوق سے, جس ملک کے بھی رہنے والے ہیں, تقریباً 100 میں سے 90 آدمی کی آنکھ اس وقت بند ہوتی ہے جب وہ فائر کرتا ہے. آنکھ بند ہو جاتی ہے. صرف پاکستانی فوجی ایسے ہیں جن کی 90% کی آنکھ کھلی رہتی ہے, 10% کی بند ہوتی ہے. اس لیے ایکوریٹ نشانہ لگتا ہے, ورنہ باقیوں کا ایکوریسی نہیں ہے کیونکہ آنکھ بند ہو جاتی ہے جھٹکے سے. اسی سے اسباب دیکھ لیں سارے. بم تو لدے ہوتے ہیں جہاز پہ جب آتا ہے, مگر کلیجہ بھی تو چاہیے نا. وہ کلیجہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کلیجہ مومن کو عطا ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ایک بات میں اور بتاؤں, امید کی بات جو بہت ضروری ہے کرنی. اب میں خود ایک بندے سے سوال کیا, کسی نیک آدمی سے. میں نے کہا یار ہم اخلاقی طور پہ, ڈسپلن کے طور پہ, دین کے طور پر بہت برے حالات میں ہیں, پیچھے چلے گئے ہیں, تو غزوہ ہند ہم کیسے لڑیں گے؟ نجس لوگ تو نہیں لڑ سکتے. اس نے 2 باتیں ایسی کی کہ مجھے اس نے ہلا دیا. اس نے کہا جی آپ, میرا یقین تو پہلے ہی ہے کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے امہ میں خاص طور پہ, اس میں ایک ایپٹیچیوڈ ہے, اور وہ ایپٹیچیوڈ یہ ہے کہ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں 90 ڈگری پھر جاتی ہے. 90 ڈگری گھوم جاتی ہے, اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے. 2 مواقع اس نے ذکر کیے. 65 کی جنگ, کوئی کیسز نہیں ریکارڈ ہوئے, جرائم نہیں ہوئے ان دنوں میں, اور 2005 کا زلزلہ. لیکن 90 ڈگری قوم بدل گئی. تو ایسے لمحے آنے والے ہیں کہ 90 ڈگری قوم بدلے گی اور تبدیلی آ جائے گی. کوئی لمبی تبدیلی شروع سے نہیں آئے گی کہ ہم سارے سیدھے ہو جائیں, مگر ان دنوں میں سب پاک ہو جائیں گے اور پاک لوگ ہی غزوہ ہند لڑیں گے اور جیتیں گے. جی میری بات آپ سمجھے؟ کیا حسین بات بندے نے کی ہے. میرا اس نے کلیجہ اتنا بڑا کر دیا. کیوں زبر صاحب جی بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ پہ ہے نا, بندے پہ نہیں ہے. میں بندوں پہ ہوپ کو گناہ سمجھتا ہوں. مخلوق سے توقع رکھنا, مخلوق سے مدد مانگنا اللہ کو سخت غیرت دلاتا ہے. آپ اللہ سے اکیلے میں شکوے کریں, اللہ سے باتیں کریں, اللہ کے آگے روئیں. جب اس کی مخلوق کے آگے روتے ہیں نا تو اللہ کو غیرت آتی ہے, وہ اللہ برداشت نہیں کرتا. مخلوق کے آگے آپ نے نہیں رونا, آپ نے خالق سے بات کرنی ہے. یہ ابھی آپ نے فرمایا اللہ سے شکوے کرو, اس کی بھی ذرا حدود بتا دیجئے کہ تجاوز کا. وہ اس کی تجاوز جو ہے نا وہ شکوہ اور جواب شکوہ ہے. سب کچھ ہے اس میں, کھول دیا ہے. علامہ اللہ اس کے درجے بلند فرمائے, میں بخشش کی بات تو نہیں کہتا, درجوں کی بات کرتا ہوں علامہ کی. اس نے اس بات کو کھول دیا ہے. کیوں؟ ایک بات اللہ کے حبیب سکھا رہے ہیں کہ جو نیکی تو نے کی ہے, جو اچھائی تو نے کی ہے, تو اللہ کو اس کا واسطہ دے سکتا ہے. بنو اسرائیل کے زمانے کا جو 3 جوانوں کا قصہ آپ نے بیان فرمایا. تو جب تو اپنے کیے کا کچھ ذکر مالک سے کرتا ہے نا, یہی شکوہ ہے.
کہ میں تو تیرے واسطے یہ کیتا ہے، میں تیرے واسطے یہ کیتا ہے، میں تیرے واسطے یہ کیتا ہے، ہن تو بھی مہربانی کر بھئی، اتنا ہی شکوہ ہے، اتنی یہ بھی تنہائی کی اجازت ہے، مجمع میں نہیں۔ یہ سب سے بڑی قید ہے۔ جی ہاں، قید اس کی یہ ہے کہ یہ تو نے باتیں کرنی ہیں اس سے تنہائی میں، اکیلے پن میں۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تنہا تنہائی میں ملتا ہے، تنہا تنہائی میں ملتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اکیلے پن میں ملتا ہے۔ اکیلے ہو کے تو دیکھو، دنیا کے خیالات جھٹک کے تو دیکھو کہ تم سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں، تمہیں سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ نہیں، تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں سند دیتا ہے کہ نہیں۔ وہ کبھی ظالموں اکیلے ہو کے تو دیکھو۔ سر اگر تنہا کو تنہائی میں ملیں گے تو وہ تنہا بھی کر دے گا، تنہا کر دے گا، اور جب آپ تنہا ہو جائیں گے تو توحید مکمل ہو جائے گی۔ توحید ہوتی تب ہے۔ نا اسباب میں پھنس گئے نا۔ دیکھیں اصول کیا ہے، جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں اس زمانے کے بارے میں میرے آقا کی تمام نشاندہیاں موجود ہیں، ان کو اسٹڈی کرو، ان کو عام کرو، وسوسے ختم ہو، لوگوں کو پتہ لگے کہ یار ساری نوید تو موجود ہے، کملی والے کے فرمودات موجود ہیں، اولیاء عظام کے فرمودات موجود ہیں، ان کو عام کرو۔ یہ تو اسباب کی وجہ سے تم مایوسی میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، میں چلے چھوڑ دیں اسلامی تاریخ کو بھی چھوڑ، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جتنی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں کیا کثرت اسباب سے جیتی گئی ہیں یا ان کے عوامل کچھ اور ہوئے ہیں؟ اب بھی وہی ہونا ہے جو پہلے ہوا ہے۔ کثرت اسباب کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایک کلیے کی بات سامنے آتی ہے کہ جتنے لوگ گن فائر کرتے ہیں بندوق سے، جس ملک کے بھی رہنے والے ہیں، تقریباً 100 میں سے 90 آدمی کی آنکھ اس وقت بند ہوتی ہے جب وہ فائر کرتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ صرف پاکستانی فوجی ایسے ہیں جن کی 90% کی آنکھ کھلی رہتی ہے، 10% کی بند ہوتی ہے، اس لیے ایکوریٹ نشانہ لگتا ہے، ورنہ باقیوں کا ایکوریسی نہیں ہے، کیونکہ آنکھ بند ہو جاتی ہے جھٹکے سے۔ اسی سے اسباب دیکھ لیں سارے، بم تو لدے ہوتے ہیں جہاز پہ جب آتا ہے، مگر کلیجہ بھی تو چاہیے نا، وہ کلیجہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کلیجہ مومن کو عطا ہوتا ہے۔